من گڑھت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ قل اتنبئون اللہ، پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا اور برتر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کے لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کا بھی دراصل حقیقت میں یہی کہنا ہے کہ ہم ان پتھروں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ پتھر اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور وہ پتھر جو ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کیا؟ اللہ کے علم میں تو ساری دنیا اور دنیا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، اس دنیا میں، دنیا کے روئے زمین کے نیچے، سمندر کی تہ میں، سمندر کے اوپر، جتنی بھی چیزیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر تو ہے نہیں جو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ پتھر اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بتانے سے اللہ کو معلوم ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے 2 مخلوقات میں سے، 18,000 مخلوقات میں سے 2 مخلوق کو چنا اور حساب و کتاب کے لیے چنا، انسان کو اور جنات کو۔ بلکہ یہ پتھر، ان سے تو کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا، یہ تو مکلف بھی نہیں ہے، یہ تو عقل بھی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دیں گے یا ہماری سفارش کریں گے۔ انسان خود جو تراش رہا ہے ان معبودوں کو، جو ان مورتیوں کو بناتا ہے، کتنا بڑا بیوقوف اور احمق انسان ہے جو عقل کا استعمال نہ کر کے بلکہ اپنی عقل کو کسی کے حوالے کر دیتا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتا اور بناتا ہے، پھر اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، سر جھکاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو تمہیں افضل بنایا تھا، اس سے افضل، اس پتھر سے افضل تو تم خود تھے، لیکن تم اس کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے سامنے خود جھک رہے ہو، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ان پتھروں کو بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، اور ہم ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پتھروں کو 18,000 مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر انسانوں کے نفع اور نقصان کے لیے بنایا ہے۔ یہ پتھر تو ہمارے اور آپ کے فائدے اور نقصان کے لیے تھے، لیکن ہم ان سے فائدہ اور نقصان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہیں، یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ہمیں ان کے بارے میں نہ بتاؤ، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ آسمان میں ان کا کوئی وجود ہوگا نہ زمین میں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نہ ان کا زمین کے اوپر کوئی وجود ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ آسمان میں ان کو کچھ سمجھا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے۔ شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں بلکہ صرف ایک دین کے قائل تھے، ایک دین پر سب کے سب قائم تھے۔ پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیغمبری کے بعد تمام انسان ایک وحدت پر، ایک اللہ کی وحدانیت پر سب کے سب چل رہے تھے، لیکن آپس میں اختلاف شروع ہوا۔ وہیں سے اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سوچیں گے ارے آپس کے اختلاف ماں باپ کے ایک اولاد میں سے جتنے اولادیں ہوتی ہیں اس میں سب چل رہے تھے، لیکن آپس میں اختلاف شروع ہوا۔ وہیں سے اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے،
اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا. لوگ یہ سوچیں گے ارے آپس کے اختلاف ماں باپ کے ایک اولاد میں سے جتنے اولادیں ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی شکل و صورت کا، کبھی بڑے اور چھوٹے کا، کبھی فطری چیز ہوتی ہے، کبھی کسی سے ماں باپ کو زیادہ لگا ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے. تو اختلاف ہر چیز میں ہے، صرف دین میں نہیں ہے. لیکن اس اختلاف کو ہم کسی اور طرف لے کر چلے جائیں جس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے سوائے نقصان کے، وہ نقصان دہ. ورنہ اگر اختلاف ہو اور حقیقت میں اس اختلاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلیل القدر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عمر کا شمار ہوتا ہے. تہجد کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیز قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے خوب تیز آواز سے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معتدل مزاج تھے، نرم گوشہ رکھتے تھے. تو وہ جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وہ آہستہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. حالانکہ قرآن کی تلاوت سے مقصد دونوں کا کیا تھا؟ اللہ کی رضامندی. اللہ کی رضامندی دونوں مقصد تھا، لیکن ایک تیز آواز سے کر رہے اور دوسرے آہستہ آواز سے کر رہے. جب دونوں سے پوچھا گیا کہ آپ تیز کیوں کرتے ہیں اور آپ آہستہ کیوں کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیز اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بھائی جو سوئے ہوئے ہیں وہ میری آواز سن کر جاگ جائیں اور وہ بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیز اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھائی ہمارا سو رہا ہے وہ میری آواز سن کر اٹھ جائے اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں آہستہ اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میری آواز سے کسی دوسرے بھائی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. دونوں عبادات اپنی اپنی رائے. یہ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف ہی تو تھا، لیکن اختلاف یہ اللہ کی رضامندی کے لیے تھا دونوں کا. تو یہ اختلاف بہتر ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی کام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، ہم دونوں اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اور کسی اور کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو اختلاف ہر دور میں رہا ہے اور ہر ایک چیز میں رہا. یہ اختلاف کی نوبت آتی ہی نہ حضرت آدم کے بعد. اللہ کی طرف سے اس اختلاف کو سمجھو کہ اللہ نے اس اختلاف کو باقی رکھا. اور کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ ہر ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور ہم نے تو ہر ایک کو اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. اب تمہاری مرضی ہے، ہم تمہارے کندھے پر، تمہارے گردن پر تلوار رکھ کر نہیں کہیں گے کہ تم نماز پڑھو. تمہاری مرضی ہے، پڑھو تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں پڑھو گے تو تمہارے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، امتحان لے گا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. جس کی مرضی ہو اللہ کو راضی کر لے، جس کی مرضی ہو اللہ کو ناراض کر لے. اللہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، نہ اچھا کرنے والے کے ساتھ نہ غلط کرنے والے. تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ نے صاف اعلان کیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہاری مرضی ہے تم اسلام قبول کر لو، تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، اور تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان نہ قبول کرو. میں نے راستہ بتا دیا، دکھا دیا، سکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، اور راستہ بتلانے والوں کو بھی بھیج دیا. میں زبردستی نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین، اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے کسی بھی طرح کی، مار دھاڑ سے بھی نہیں. جو یہ مشہور ہے نا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، وہ تلوار کی زور پر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات، کسی چیز کی لالچ دے کر بھی نہیں اسلام کو پھیلایا جا سکتا کہ پیسہ دکھا کر ہم کہہ دیں کہ آ جاؤ. اسلام تو اس وقت پھیلا ہے جب لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. وہ بھی بتاؤ نا لوگوں کو. آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور. 13 سال مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس کو کوئی نہیں بیان کرتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پھر دوبارہ ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب جو لوگ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی اب تلوار نکالیے اور لڑیے، قتال کریے ان سے. تو یہ والا واقعہ تو بیان ہوتا ہے، لیکن 13 سالہ پہلے مکی کی زندگی اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور روک دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور. بھائی اسلام تلوار کی زور پر نہ پہلے پھیلا نہ کبھی پھیلے گا. اسلام الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. بھلائی کے ساتھ پھیلا اور بھلائی کے ساتھ ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اگر تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتی جو ظلم ہوا تھا 13 سالہ مکی زندگی میں پہلی مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر کے دوبارہ آتے ہیں تو چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے لیتے نا، سب موجود تھے، آپ تو فاتح بن کر آئے تھے، دوبارہ مکہ فتح کر لیا تھا نا آپ نے، تو چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لیتے، ابو لہب سے بدلہ لیتے، ابو سفیان سے بھی بدلہ لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن ہر ایک کو معافی ہے، جو خانہ کعبہ کے صحن میں آ جائے امن چاہے گا اس کو بھی معاف، جو ابو